اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اس کو یوں کر دے گا، نیچے جا رہا ہے، اس کو یوں کرتے ہیں تاکہ نیچے جھک رہا ہے. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعرہ صلوات صلی على محمد وعلى محمد. بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ایک روایت ہے صفحہ نمبر 242 پر کہ ایک شخص تھا کہ جو بہت لمبی دعائیں کرتا تھا ہمیشہ، اور ظاہر ہے کہ جب بہت لمبی دعا ہمیشہ مانگیں گے تو خستہ ہو جائیں گے، توجہ ختم ہو جائے گی. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ خدا جو تیری لمبی دعاؤں کو سننے والا ہے وہ چھوٹی دعاؤں کا بھی سننے والا ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے 4 فقروں کی ایک دعا اسے سکھلائی کہ وہ دعا کہ جس میں ساری دعائیں شامل ہیں، وہ 4 فقروں کی دعا ہے. الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ جو لمبی مجلسوں کا قبول کرنے والا ہے وہ چھوٹی مجلسوں کا بھی قبول کرنے والا ہے. میرے مراد ڈیوریشن سے. تو اس لیے مفید و مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا وقت کی نزاکت کے اعتبار سے. امیر المومنین نے جو 4 فقرے ارشاد فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل نعمت، حمد پروردگار کی اس کی ہر نعمت پر، کیونکہ دعا کا ادب یہ ہے کہ حمد پروردگار سے شروع کرو. واسأل اللہ من کل خیر، خدا سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، یعنی کوئی یقین کے ساتھ مانگے. ایک بزرگ عارف تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ کوئی فلاں حاجت ہے، تو انہوں نے اس کا یہ بتایا کہ صلوات پڑھو. تو کہا کتنی مرتبہ؟ کہا 1 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تو ہمارا وہم و گمان ہے کہ جب تک کہ ہم مثال کے طور پر 2 گھنٹے تک نہ بیٹھیں گے تو اللہ سن ہی نہیں رہا. ہاں، کبھی بعض اعمال میں، بعض وظائف میں یہ کہا گیا ہے، مثلا جمعے کے دن کہا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ صلوات بھیجو، جو امام کی جانب سے آ جائے عدد، اس کی حیثیت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا جی، اس لیے کہ وہ نقطۂ بائے بسم اللہ سے آ رہی ہے نا وہ حدیث. تو ظاہر ہے کہ اس میں اتنی دقت ہے کہ پھر جو امام نے فرمایا کہ اگر 33 مرتبہ یہ پڑھو تو پھر وہی پڑھنا ہے. اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ موبائل کے نمبر کی طرح میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب ایگزیکٹ آپ اس نمبر کو ڈائل کریں گے تب وہ متصل ہوگا، ورنہ کہیں اور متصل ہو جائے گا. تو اگر فرض کیجیے کہ تسبیحۃ الزہرا سلام علیہ میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، تو اگر آپ نے عمدن 34 مرتبہ 35 مرتبہ کا نہیں، میں تھوڑا ایک بڑھا لیتا ہوں، تو ثواب تو ذکر کا تو مل جائے گا، ثواب اللہ اکبر کہنے کا، تسبیح کا ثواب پہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ تسبیح کا ثواب اسی عدد میں جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بتایا. چونکہ عالم مادہ میں یعنی فزیکل ورلڈ میں ہم سمجھتے ہیں عدد کی حیثیت کیا ہے، میٹا فزکس میں ہم جانتے نہیں. تو عالم معنویات سے جو واقف ہے نا، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو 32 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے، 33 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے، 34 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے. تو اس طرح سے 1000 مرتبہ بھی
تاکید ہے جمعے کے دن صلوات پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ بھی تاکید ہے کہ اگر 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکے 100 مرتبہ. 1000 کا عدد ویسے زیادہ لگتا ہے، لیکن تقریباً آپ کو 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے میں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کبھی زندگی میں 1 مرتبہ کم سے کم کریں، اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ ایک عجب سکون اور روحانیت محسوس کریں گے. اس کی بات میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی خود اس مرحلے سے نہ گزرے. تو کبھی زندگی میں کام کیجیے گا کہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں جمعے کے دن، اور حضرت حجت کو ہدیہ کریں، اس لیے کہ جمعے کا دن ان سے منسوب ہے. تو الحمدللہ علی کل نعمت. دعا کا ادب یہ ہے کہ شروع کرو ہم پروردگار کی اس کی ساری نعمتوں پر. واسأل اللہ من کل خیر، ہر خیر کا سوال کرتا ہوں پروردگار تجھ سے. واعوذ باللہ من کل شر، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی ہر شر سے. واستغفر اللہ من کل ذنب. تو مولا نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، تو وہ کہ جو کثیر کا سننے والا ہے وہ قلیل کی اجابت کرنے والا بھی ہے. یہ امیر المومنین کا کلام ہے. تو ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ کوئی زیادہ طولانی گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور بہرحال کبھی بات مفید ہوتی ہے لیکن اچھی پہنچ جاتی ہے. اور عرض خدمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہم سے ایک حکم دیا ہوا ہے، اور یہ ہم سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صاحبان ایمان سے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بات یہاں سے شروع ہو رہی. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سادہ ترجمہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، میں اس سے کوئی استفادہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک اسی طرح کا حکم ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں. معذرت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کوئی اور ہے. سورہ مائدہ میں میرے خیال میں آیت نمبر 35 ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء اسلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے کہ نماز ہے، عبادت، یہ سارا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین دیا نا، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہ نماز کو وسیلہ سمجھتے ہیں، وہ عبادت کو وسیلہ سمجھتے ہیں. جبکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں نماز، روزہ، عبادت سب شامل ہو چکی ہے. سبحان اللہ. بھائی واہ. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے بغیر کوئی متقی بن سکتا ہے؟ کوئی واجب فرائض کی ادائیگی کے بغیر متقی بن سکتا ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں تو بات آ چکی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کوئی اور حکم ہے اس کا مطلب. سبحان اللہ. اگر نماز ہی مراد ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اتقوا اللہ میں کیا مراد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو تقوی اختیار کرو. اچھا، یہ بعض مفسرین کے میں نے اس پہ آثار دیکھے ہیں. یہ ایک بندے فقیر کا اپنا خیال بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ نامکمل ہو، لیکن جس طرح سے بھی ہے بہر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جہاں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا نا اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اس سے اگلا فقرہ جو ہے وہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ تقوی ملے گا کیسے. بھائی واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری. یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو کسی بات پر حمل کرتے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ تفسیر بیان کری سابقہ بات کی. سبحان اللہ. تم میرے پاس آنا اور گاڑی میں آنا، یہ اور ہے نا، یہ عطف تفسیری ہے کیا بات ہے بھائی واہ. کہ آنا، اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کیسے آنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو لاجیکلی آپ دیکھیں. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی واہ. سبحان اللہ. تقوی ملے گا ہی نہیں جب تک کہ سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. بے شک. تو اس کو آئے صادقین بھی کہتے ہیں. کونوا مع الصادقین. اللہ پر فرض ہے کہ وہ بتلائے کہ صادقین کون ہے، ورنہ حکم ادھورا ہے. بے شک. بھائی واہ 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 واہ. اچھا، مجھے بتلائیے گا کہیں تفسیر میں نے کم سے کم نہیں دیکھا کہ حضور سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ صادقین کون ہے. پوچھا نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی اتنا روشن تھا یہ کیا بات ہے کہ بھائی پوچھنے کی واہ. ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ کیا کہہ جوڑنے رہے کا ہیں. حکم دے. سبحان اللہ. کلیئر تھا. کیا کہہ رہے ہیں. آج کو ایمبیگوٹی کریٹ کر دے، اس زمانے میں بڑا کلیئر تھا یہ. اس لیے کہ باقی آیتوں کے بارے میں سوال ہے. اولو الامر کون ہے؟ سوال ہے. سوال ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. کسی نے سوال کیا کون سے گھر ہے؟ بھائی واہ. سبحان اللہ.
اچھا حضور نے جواب دیا کہ انبیاء کے گھر ہیں. اس کے بعد سوال کی گنجائش ختم ہو چکی تھی. اگر سوال نہ بھی ہوتا تو کافی تھا, لیکن پھر مزید سوال پوچھا گیا کہ حاضل بیت منہا واشارہ الی بیت علی و فاطمہ, کیا یہ گھر انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم واجب ہے, اور اشارہ کیا علی بن ابی طالب السلام کے گھر کی طرف. حضور نے کہا نام من افاضل, سب سے افضل گھر تو یہی کہ جس کی تعظیم واجب ہے, سب سے بڑا گھر تو یہی ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ حضور مکرم سامنے لے آتے, کہتے دیکھو یہ صادقین ہے. اللہ نے اس سے بڑھ کے ایک طریقہ اختیار کیا, پورا میدان سجایا جس میں ایک طرف مسیحیت ہو اور وہ آئیں حضور سے گفتگو کرنے کے لیے, سارے مدینہ کو خبر ملے, پھر ایک خاص الخاص واقعے کے لیے اہتمام ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پورا مباہلہ کا نظام ہے نا, یہ ان صادقین کو پہچاننے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مباہلہ کی آیت ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ میں خطابتاً نہیں کہہ رہا تھا, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین قرآن کی آیت ہے نا. تو آؤ, اب ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے لیکن میں تبرکن دوہرا دوں کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کریں. تو جھوٹوں پر لعنت کے لیے صادقین کے علاوہ تو کوئی جانے سے رہا. تو ایک میدان سجایا گیا, اور یہ آپ کو ایک اشارہ کر رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ توفیق رہی تو میں جشن میں اس کو تفصیل سے پڑھوں گا کسی جشن میں. بعض مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایک معجزہ دکھلاتا ہے, لیکن اس کا مقصد فقط وہ واقعہ نہیں ہوتا, وہ ایک تمہید بن رہی ہوتی کسی بڑے واقعے کی. یکم عام الفیل کو کیا ہوا تھا؟ حملہ کیا ابرہہ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, انہوں نے کنکر مارے, فجعلہم کعصف معقول, کھائے ہوئے بز کی طرح بنا دیا. یہ واقعہ یکم عام الفیل. ظاہر ہے کہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی, واٹس ایپ پہ کوئی 2 منٹ میں واقعہ نہیں پہنچ رہا تھا. اس واقعے کو مشہور ہوتے 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 ایک عرصہ لگا ہوگا نا. اور یہ واقعہ ہے مکہ کا. اچھا, کعبے کی عظمت عرب جاہلیت کے زمانے سے جانتے ہیں, لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تب تو کعبے کی عظمت پورے سرزمین حجاز میں کیسے پھیلی ہوگی. کہہ رہے اللہ کا وہ گھر ہے کہ وہ جو ابرہہ آیا تھا نا ہاتھیوں والا لشکر لے کر, ابھی کوئی قرآن نازل نہیں ہوا, حضور مکرم کی ولادت ہے یکم عام الفیل, ابھی تو حضور تشریف لائیں. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے نا, میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں ویسے, لیکن وہ بتوں کو شریک مانتے ہیں. تو اس گھر کی عظمت اتنی ہے کہ جب ہاتھیوں کے ساتھ بھی کوئی آیا, میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس بات کہ ہاتھی جو ہے وہ حجاز کا جانور نہیں, ہاتھی یمن کا جانور ہے. اس لیے خود حجاز والوں نے یہ ہاتھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے, تقریباً زندگی میں سب نے پہلی مرتبہ دیکھا. ہاتھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ اب وہ پہلی مرتبہ دیکھیں مبہوت ہیں, یہ کیا شے آ رہی ہے, اور اتنی تعداد میں ہاتھی, اس کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اب کیا ہوگا؟ اور اس نے آگے ڈیرا ڈال دیا ابرہہ نے, اور حضرت عبد المطلب گئے. اب یقین جانے سارا میں اب تو ریکارڈ کروں, مجھے تو جانا آگے تھا, لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے بات آ گئی. تو حضرت عبد المطلب اسلام نے کہا کہ تمہارے جو کچھ گماشتے انہوں نے میرے اونٹ لے لیے. اس نے کہا کہ یہ مناقب آل ابی طالب کے پہلے صفحے پر یہ جو کتاب ہے نا اس کی روایت لکھی ہوئی کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم جو بیت اللہ کی بات کرنے کے لائے ہو, اونٹوں کی بات کرنے ہو. کہا کہ انا رب البیت وان للبیت ربا, میں اونٹوں کا رب ہوں, اس گھر کا بھی کوئی رب ہے, وہ دیکھ لے گا. یہ کہہ کے حضرت عبد المطلب پلٹے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کو بھیجا, انہوں نے کنکر منہ میں رکھے ہوئے تھے, منقاروں سے مارے, سب ختم کر دیا. یہ واقعہ ہوا یکم عام الفیل. اس سے سال کا نام پڑا, ہاتھیوں والا پہلا سال. یکم عام الفیل کوئی واقعہ ہوا ہے. آپ تصور فرمائیے کہ جس زمانے میں کوئی الیکٹرانک میڈیا بلکہ پرنٹ میڈیا کسی بھی قسم کی کوئی کمیونیکیشن ویسے نہیں, اس بات کو پورے حجاز میں مشہور ہوتے ہوتے
لگے ہوں گے سال 2 سال 5 سال 10 سال، ایسا ہوتا تھا نا. لوگ تو سال ہر سال کے بعد آتے تھے کبھی. تو اچھا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا؟ اچھا ایسا ہوا، اچھا ایسا ہوا تھا. پھر وہ جا کے پہنچائے گا، مثلا مدینہ تک یہ واقعہ پہنچے گا، مثال کے طور پر خود یمن تک یہ واقعہ پہنچے گا، مثال کے طور پر شام تک یہ واقعہ پہنچے گا، مثال کے طور پر خیبر کے علاقوں دور تک یہ واقعہ پہنچے گا. تو 5 سال 10 سال 25 سال 30 سال، جب اس واقعے کو 30 سال گزر گئے نا تو پھر اللہ نے علی کو بلایا کعبے میں. وہ جو کعبہ اتنا اہم تھا نا کہ جس کو بچانے کے لیے اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا تھا، اس کے گھر میں اللہ نے کسی بچے کو پیدا کیا ہے. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ گھر اتنا محترم ہے تو اس کے اندر آنے والا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یکم عام الفیل جو سال میں معجزہ ہوا ہے نا، وہ تمہید ہے جشن ولادت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ اللہ نے کعبے کی عظمت بتلا کر مولود کعبہ کی عظمت سمجھانا چاہیے کہ 30 سال میں واقعہ مشہور ہو جائے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے کہ ہم علی کو کہاں اتار رہے ہیں. تو اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ اہتمام ہے. تو اللہ نے مباہلے کے لیے اہتمام کیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اب جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے کون جائیں گے؟ ایسے سچے چاہیے کہ جو اس معیار کے ہیں. ایک انسان نے آپ سے ایک خبر کہی، وہ سچی تھی، دوسری خبر کہی سچی تھی، تیسری خبر کہی سچی تھی. آپ اس کو صادق کہہ سکتے ہیں، مطلق نہیں کہہ سکتے صادق. اس کو آپ کہیں گے صادق القول ہے. یہ صادق القول ہے، ضروری نہیں کہ صادق العمل بھی ہو. صادق القول ہے، اور وہ بھی ہم نے ایک اپنے اندازے سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہا. یہ 3-4 خبریں ہمیں ٹھیک ملی، ہم نے کہا یہ سچ بولنے والا ہے، صادق القول ہے. اچھا کیا جب وہ بولتا ہے تو اس کی گفتار اس کی رفتار سے ایک جیسی ہے؟ ناٹ نیسیسریلی. تو صادق العمل ہونا یہ الگ بات ہے. اچھا جو صادق القول ہے ہمیشہ کیا وہ صادق الوعد بھی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، ہمیشہ وعدہ بھی سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہے، یہ الگ صفت ہے. تو صادق القول ہونا، صادق الوعد ہونا، صادق العمل ہونا، صادق القلب ہونا، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں الصادق میں، جو اللہ کہے. الصادق کی جمع ہے صادقین، کونوا مع الصادقین، یعنی جو سچائی کے اس معیار پر ہے کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں. یہاں اضافہ نہیں کیا گیا کسی شے کا کہ وہ عمل میں صادق ہوں، قول میں صادق ہوں، دل میں صادق، ہر کیفیت میں صادقین ہوں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے اس کے لیے اہتمام فرمایا، مباہلہ میں حضور مکرم لے گئے. اب یہاں اس کے لیے ضرورت ہے، ایسا جو صادق ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو نہ بنائے. ہیومنلی امپاسبل ہے، جس صادق کی ہم ڈیفینیشن آپ سے کہہ رہے ہیں. مجھے بتلائیے دنیا میں کوئی ایسا انسان یعنی جس کے دل اور جس کی زبان پر کبھی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا ہو. یہ ممکن ہے؟ ہیومنلی پاسبل نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا کہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہی ہے. اگر وہ صادق مراد ہے، کیونکہ صادقین میں رسول اللہ تو شامل ہے، تب رسول جیسے کوئی صادق ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے یہ تو اللہ جب تک کہ کسی کو نہ بنا دے ہو نہیں سکتا. اللہ نے بنایا کہاں اور اس کا اشارہ کہاں کیا؟ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت، انما یرید اللہ. بہت توجہ کیجیے گا، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت کا نشان یاد رکھنا بڑا آسان ہے، 33 33 سورہ 33 آیت. اللہ کا ارادہ ہے. یہ ارادہ کون سا ہے؟ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی ہے. اللہ کے ارادے الگ الگ ہیں، ارادہ تشریعی تکوینی. اللہ کا ارادہ تکوینی اور تشریعی میں اللہ کا ارادہ یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے یا نہیں کہ کل سب فجر کی نماز پڑھیں؟ تو پڑھیں گے کیا؟ بعض نہیں پڑھیں گے. میں تو تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت اگر 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں تو اللہ کا ارادہ اور اللہ کی چاہت ہے یا نہیں کہ جب فجر آئے تو یہ سب کے سب پڑھیں؟ اکثریت نہیں پڑھے گی. یہ ارادہ تشریعی ہے، اس کا تعلق مکلف کے عمل سے، اللہ کے عمل سے نہیں ہے. یہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سبیل کی ہدایت کی ہے، شکر کرنے والے کفر کرنے والا مرضی تمہاری. اس کا تعلق آپ کے عمل سے، اللہ کے عمل سے نہیں. تو ایک ارادہ تشریعی جس کا تعلق شریعت سے، ایک ارادہ تکوینی. کل سورج طلوع ہوگا، کوئی نہ چاہے تو تبھی طلوع ہوگا.
اس کا تعلق کسی مکلف کے عمل سے نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تکویناً نظام کائنات میں اللہ کا ارادہ ہے کہ ایسا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ جو اہل بیت کی طہارت کا ارادہ ہے نا، تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے. یہ سبحان اللہ. تشریعی ارادہ تو ہر ایک کے لیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کہ اے ایمان والوں، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. وضو کیسے کرو تم؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دو، ہاتھوں کو دو کونیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو سر کے بعض حصے کا. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کا مسح کرو جوائنٹس تک. اور اگر تم جنب ہو چکے ہو تو ایک اور طہارت کو حاصل کرو. اور اگر تم مریض ہو اور سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی پر تیمم کرو. اور مٹی سے تیمم ایسے کرو کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے اس کو جو ہے وہ اپنے چہرے پر اس کا مسح کرو. اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. سبحان اللہ. پھر کہا یرید لیطہرکم، یہی لفظ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں طہارت حاصل ہو جائے. یہ ارادہ تشریعی ہے. ہر انسان تو وضو نہیں کرے گا، ہر انسان تو تیمم نہیں کرے گا. یہ ارادہ تشریعی ہے. ارادہ تشریعی اس میں گنجائش ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو مکلف کے اختیار میں، تکوینی میں اختیار نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے تکویناً یہ ارادہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خاص طہارت ہے نا، یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ وہابی ہے. یہ حاصل نہیں ہوگی، اللہ عطا کر دے گا. جس میں ظرفیت دیکھے گا عطا کر دے گا. اللہ ایسے نہیں عطا کرے گا، خاص وجہ سے عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ خاص وجہ سے عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے بعض لوگوں کو. آئمہ علیہ السلام کو دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کو ظلم کیا ہوا یہاں پر کہ انہیں دے دیا ہمیں کیوں نہیں دیا. کیپیسٹی نہیں. مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میں صبح فلاں جگہ پہ جاؤں گا تو وہاں کو ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ موت ہو جائے گی، تو کبھی جاؤں گا وہاں پر؟ نہیں جاؤں گا. امیر المومنین جائیں گے 19 رمضان کی صبح کو. علی ابن ابی طالب السلام جائیں گے. اگر مجھے معلوم ہے کہ میں کسی کے ساتھ بزنس کروں گا تو مجھے لاس ہو جائے گا، تو میں کروں گا؟ کبھی نہیں کروں گا. کسی کو معلوم ہے اگر اس کی اولاد ہوگی تو نارمل نہیں ہوگی، تو اولاد ہونا، صاحب اولاد ہونا چاہے گا. کسی کو معلوم ہے اگر میں فلاں سے شادی کروں گا مثلا طلاق پہ بات چلی جائے گی، فلاں سے شادی کروں گا تو مثلا میری جلدی موت ہو جائے گی، اس کی جلدی موت ہو جائے گی. دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اگر اللہ ہمیں علم غیب دے دے تو. کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس علم رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کام کر جائیں. یہ وسعت روح میں فقط آل علی کو حاصل ہے کہ معلوم ہے کہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوگا، اسے لے جائیں گے کربلا. مجھے ایک واقعہ ایسا بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کسی پرسنل گین کے لیے اپنے علم الغیب کو یوز کیا. سبحان اللہ. یا آپ سے کسی نقصان کو دفع کرنے کے لیے علم الغیب کو یوز نہیں کیا، حجت تمام کرنے کے لیے کیا خالی بس. اس لیے ان کی روح میں وسعت ہے، اللہ انہیں عطا کرے گا. یہ جو یطہرکم تطہیرا والی طہارت ہے ہماری روح میں وسعت ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان جن کی روح میں وسعت ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے. خود میں جب گفتگو میں کہہ رہا تھا وہ ہے نا انما، بس اور بس. یہ بس اور بس، اس انما کا تعلق کس لفظ کے ساتھ ہے؟ آگے آیت میں. آپ نے ہمیشہ یہ آیت سنی ہے لیکن کبھی غور کیجیے گا. میں نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا اور چائے پیوں گا، مثال دے رہا ہوں، گھبرا نہ جائیے گا. اور ساتھ میں نے کہا بس اور بس. اس کا تعلق کس متعلق کیا اس کا؟ مثلا میں بس آپ کے گھر آؤں گا اور چائے پیوں گا، یا میں آپ کے گھر آؤں گا بس چائے پیوں گا. یہ انما کا تعلق کس لفظ کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا تعلق اہل بیت سے ہے، یا اس کا تعلق اس مفعول سے کہ جو بعد میں بیان ہوا ہے؟ انما یرید اللہ. ترجمہ سب میں الگ الگ ہے. لطف کی بات یہ کہ ہر ایک میں فضیلت اہل بیت کا پہلو ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ، بس اور بس اللہ کا ارادہ ہے.
بھائی کیا کہہ کہ وہ اہل بیت سے ہر رزق کو دور رکھے گا اور ایسی طہارت عطا کرے گا جیسے کہ حق ہے، رکھے گا ایسے پاک. یعنی بس ساری کائنات مل کے کچھ اور سوچتی رہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے. اور انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ کا جب ارادہ ہے تو وہ ایک ایسا امر ہے کہ اللہ کہے گا کن تو ہے. اب پوری کائنات مل کے اس کے مقابل پہ کھڑی ہو جائے، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہے. یہ ہے تعلق انما کا اللہ سے. ایک مرتبہ انما کا تعلق انکم سے، اہل بیت آپ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ بس اور بس اہل بیت سے اس کو دور رکھے. باقی کسی کی گارنٹی نہیں لی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. سب کی ہر ایک کی ضمانت نہیں، صرف اہل بیت کے لیے ضمانت ہے. چاہے کوئی کتنا ہی قریبی ہو، چاہے کسی کا کیسے رشتہ ہو، چاہے کوئی کہیں پر مدفون ہو، کسی کی ضمانت نہیں لی. اللہ نے ضمانت لی ہے فقط ان کی، بس اور بس ان کے لیے. جو انی تارکم فیکم تقرأ کتاب اللہ وطرتی اہل بیتی، حدیث اور آیتیں وہی سنا رہا ہوں کہ جو آپ تک معلوم ہے. میں اس سے کوئی نتیجے کچھ ایسے عکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ذہن اور روشن ہو. صحیح مسلم میں اب تو یہ حدیث آپ سوشل میڈیا کے بعد سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں کہ میں تمہارے ذہن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اطرت و اہل بیت. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کے بقول اب جو صحیح مسلم کو نہ مانے وہ کیسا صحیح مسلم ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اور ہو وہ اور ہے، تمہارے درمیان ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر کہا کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور میرے پاس حوض کوثر پہنچیں گے. ضمانت ان کی نہیں لی، خالی ان کی لی. تم پہنچو گے نہیں پہنچو گے نہیں معلوم ہے، تم جڑے رہو گے تو پہنچو گے، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں. بات کریں حضور ان سے جو سامنے موجود ہیں، ضمانت لے رہے ہیں ان کی، یہ پہنچیں گے. تو یا رسول اللہ ہم کہا تو سے جڑے رہو گے تو پہنچو گے. اچھا تھوڑی سی ناانصافی ہوتی ہے ہمارے بھی بعض مقامات سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن ایک اہل بیت. تو ایک گروہ نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ایک گروہ نے اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا. نہیں، دیکھیں یہ فکری طور پر ٹھیک نہیں ہے. آپ کو تاریخ میں وہ گروہ تو ملے گا جو کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، جس نے کتاب کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑا. مجھے بتائیے کہ آپ کو تاریخ میں ایسا گروہ ملتا ہے کہ حسبنا اہل البیت؟ مقام عمل میں ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی کر رہا ہو کہ مثلا قرآن کی تلاوت اس کی زندگی کے معاملات میں روٹین میں نہ ہو. مقام عمل میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں. لیکن مقام عقیدہ میں کہاں کوئی ایک بھی گروہ ایسا گزرا ہے، کوئی ایک بھی شخص ایسا گزرا جس نے کبھی یہ کہا کہ میرے لیے اہل بیت کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے قرآن کو لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہ والی بات اتنی صحیح ہے بس. باقی کون سا گروہ ایسا آیا کہ جس نے اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا؟ کس نے کہا کبھی ایسا؟ کسی نے کبھی ایسا عقیدہ نہیں بنایا. ایک گروہ تاریخ میں ایسا گزرا جس نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت سے زیادہ سے زیادہ محبت کی حد میں گئے، ولایت کی حد میں نہیں گئے. بلکہ انہوں نے تمام حدیثوں کو جو رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں بیان کی تھی اس کو محبت ہی پر حمل کیا. رسول کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، رسول کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی. دیکھیں بیٹی سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی، نواسوں سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی، تو رسول کو کیوں نہ تھی؟ بالکل تھی، بطریقہ اولا تھی. لیکن فرض کیجئے، میں بزرگوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کو اپنے نواسے سے بڑی محبت ہے، آپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے. محبت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیا کہنے بھائی، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. آپ محبت میں اپنی بیٹی کا احترام کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے مقام پر بٹھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ یہ بھی فقط محبت کے لیے نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ آپ اپنی بیٹی کو محبت سے اپنی جگہ پہ بٹھا سکتے ہیں. ازواج رسول کا بیان ہے کہ جب ہم سامنے ہوتی تھی تو سیدہ یا داہنے بیٹھتی تھی رسول اللہ کے یا باہنے؟
اس کا مطلب یہ کہ حضور مکرم نے سمجھایا ہے کہ میرے دہنے بہانے کس کی جگہ ہے. چلے ہم کہتے ہیں یہ بھی محبت میں بہت محبت تھی, رسول احترام میں کھڑے ہوتے تھے, یہ بھی بہت محبت تھی, لیکن خالی محبت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین. یہ محبت میں تھوڑی کہا جانے والا جملہ ہے جب تک کہ حقیقت نہ ہو. سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے, بے انتہا محبت میں آپ اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے, مثال کے طور پر یہ کہ اگر اس کی کوئی خواہش ہے اس کو پورا کر دیں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے بہت محبت میں کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور سائنٹسٹ ہے. جب آپ نہیں کہتے تو رسول کیسے کہہ رہے کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, اور خالی محبت میں کہہ رہے ہیں. آپ اپنے نواسوں سے بہت محبت کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے نواسے حسن حسین سید شباب اہل الجنہ. یہ محبت والا جملہ تو نہیں ہے, خالی اس میں حضور کچھ اور سمجھا رہے ہیں. خالی محبت نہیں سمجھا رہے, سیادت سمجھا رہے. میں کہنے لگا ہوں لفظ مولا کے 72 معنی ہے, لفظ سید کا وہ ایک ہی معنی ہے, کوئی الگ الگ معنی نہیں ہے لفظ سید کا. بالکل لاجک سے غور کریں. آپ محبت میں یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ حضور مکرم جو فرما رہے ہیں, اب میں بات کو آہستہ سے سمجھ کر دوں. تو اللہ کا ارادہ بس اور بس ان کے لیے, اور کسی کے اللہ کا ارادہ نہیں ہے. تکویناً ارادہ نہیں ہے, تشریعاً ہے. تکویناً خالی ان کے لیے. ایک اس کا متعلق ہو سکتا ہے الرجس, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا, کیونکہ گرامیٹیکلی ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ اہل بیت سے بس اور بس رجس کو دور رکھے اور کسی کو نہیں. یہ بالکل ایک الگ وادی میں آپ نے قدم رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں جو آپ کو اہل بیت سے دور نظر آئے, صرف رزق کو دور رکھا تھا اللہ نے اور کسی کو نہیں. تو فیصلہ سامنے, فیصلہ سامنے. اگر فقط رزق کو دور رکھا اللہ نے, تو ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوشش بھی کر کے دیکھ لیں, نہیں ہو رہا قریب اہل بیت سے. تکویناً اللہ نے رکھا ہے وہ قریب نہیں ہوگا, قریب ہو ہی نہیں سکتا جہاں کے رزق سے. جس میں جتنی طہارت ہے وہ قریب ہوگا. اللہ نے اس کو دور رکھا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت جو ہے نا آنے والی قریب ہے. بھائی کیا کہنے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت قریب ہے. جس کا قریب ہزاروں سال دور ہے, اس کا دور کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم. اچھا, ایک گزارش یہ کہ بعض مفسرین نے لکھا, میں نیک نیتی کے ساتھ سب کی باتوں کی قدر کرتے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ چونکہ یہ آیت اطہیر ازواج رسول کے بیان کے کانٹیکسٹ میں, لہذا انہیں شامل ہونا چاہیے, اور واقعا ایسا ہے, کانٹیکسٹ وہی ہے. آیت اطہیر میں نے کہا 33 ٹھیک ہے نشان. آیت نمبر 28 سے سورہ احزاب میں بات ازواج رسول ہی کی شروع ہو رہی, اور آیت اطہیر یہ ایک مستقل آیت نہیں ہے, آیت کا ایک حصہ ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آیت نمبر 28 پڑھ رہا ہوں, اے نبی آپ کہیے اپنی ازواج سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو. دیکھو آیت اطہیر وہ مقام مدح میں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا, مقام فضیلت کا بیان ہے. جبھی تو آپ کی کوشش ہے کہ دوسرے بھی شامل ہوں. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ. یہ مقام مدح سے مجھے کام لینا ہے. مقام مدح میں
دیکھیے کون سا جملہ ہے اور مقام تنبیہ میں کون سا جملہ ہے. ان کنتن، یہ بھی یہ جتنے آ رہے نا، معذرت میں خالی اس کا وائس کو ریپیٹ کروں، ان جو بار بار آئے گا نا، یہ ہے گرامیٹیکلی جب آپ بات کر رہے ہیں کسی خاص مستورات کے گروہ سے، اور جب آپ بات کرتے ہیں ان کے علاوہ کہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کننا نہیں کہتے. سبحان اللہ. اچھا اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے سلام کیا تھا آخری علیکن من السلام، ہے میں آپ کے مستورات تھی نا، خالی مرد تو بچا نہیں تھا کوئی. سبحان اللہ جی بھائی، واہ 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 جی. اس عربی کی لطافت کو ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، وزینتہا، اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں، فتعالین، ٹھیک ہے وہ تشریف لائیں، امتعکن، ہم انہیں دنیا دیں گے اچھی طرح سے، لیکن وہ اسرحکن سراحا جمیلا، انہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیں گے. اللہ کے یہاں کوئی تکلف نہیں ہے. دیکھیں نبی کے گھر میں ہے تو دنیا کی زینتیں تو نہیں ملیں گی یہاں پر. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ نے جتنا بڑا عہدہ ملا ہے تو سیکریفائس تو کرنا ہے نا. پھر کہیں اللہ کوئی نعمت لیتا ہے، خاص طور پر کوئی نعمت روحانی اور معنوی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ کہیں نہ کہیں کسی مادی لیول پہ آپ سیکریفائس نہ کریں. یہ میں آپ سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. ایک حدیث کبھی سناؤں گا تفصیل سے. اللہ نے علم کو خالی پیٹ میں رکھا ہوا ہے، لوگ اسے بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے علم کو بھوک میں رکھا ہے. اچھا علم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ علم کا مطلب معلومات نہیں ہے. کتابوں میں معلومات ہوتی ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے. جس کے پاس معلومات ہیں ضروری نہیں علم بھی. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکیں. یہ ہے علم. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. معلومات کے شہر نہیں، علم کا شہر ہے. معلومات ابو جہل کے پاس بھی، اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں کا باپ. معلومات ہے اس کے پاس، علم نہیں. علم وہ نور ہے کہ اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈالتا ہے، وہ نور کے جس کے ذریعے سے گمراہی کی طرف نہ جائے. اچھا تو فتعالین، آپ اگر دنیا کی زینتیں چاہ رہی ہیں نا، لیکن ہے نبی کے گھر میں، تو آپ آئیے. امتعکن، ہم آپ کو اچھی طرح سے، یعنی ہم آپ کو بہت اچھی طرح سے جیسے آپ چاہ رہی ہیں، جو دنیاوی عیش و عشرت مثال کے طور پر لذات ہو سکتی ہیں، یعنی یہ کہ دولت ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر آپ کے لیے دنیاوی لباس ہیں، زینتیں ہیں، یہ سب. تو امتعکن، ہم آپ کو بہترین وہ تمام دنیا کے معاملات عطا کریں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سے رخصت کر دیں گے. سبحان اللہ. جمیلہ، کیا کہنے. ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بڑھا رہا ہوں ترجمے میں. جمیلہ یعنی یہ کہ میں آپ کو رخصت کریں گے اچھی طرح سے. طلاق کے آداب ہے بھائی، نکاح کے آداب ہے، طلاق کی بھی آداب ہے. ہمیں نکاح کے آداب پہ بات ہوتی، طلاق کے آداب پہ بات نہیں ہوتی. نکاح اور ازدواج کے آداب یہ ہیں کہ آپ کمپیٹیبلٹی دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ مودت اور رحمت اللہ نے قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. طلاق کی بھی تو آداب ہے. طلاق کے آداب کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے پھریں گے. طلاق کے آداب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ جو حق جو نہیں دیا اللہ نے وہ کورٹ میں جا کے مانگ لیں گے. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ. طلاق کے کچھ آداب ہیں، کتنا آپ مانگ سکتے ہیں، کتنا نہیں مانگ سکتے، اس کی ساری تفصیل ہے. تو اس طرح سے کہا کہ ہم آپ کو اچھی طرح رکھ سکتے ہیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور دار آخرت کو چاہتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو آپ میں سے جو یہ چاہتی ہیں، مِنْكُنَّ سب نہیں، مِنْكُنَّ آپ میں سے جو یہ چاہتی ہیں، ہم اجر عظیم دیں گے. یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں، نبوت کی عورتوں نہیں، نبی کی عورتوں. نبوت کی عورت نبوت کی گواہ بن کے مباہلہ میں گئی ہے. سیدہ کا تعلق عہدے سے، ہنستا نہ کرو آپ. میات من کنہ بفاحشۃ مبینۃ، اب میں اس کا بہت ہلکا ترجمہ کروں گا، کہیں پر کوئی یہ طنز نہیں کرنا چاہتا. میں
قرآن نے جو استعمال کیا بفاحشۃ مبینۃ، اگر اے نبی کی عورتوں تم میں سے کوئی کھلی ہوئی کوئی برائی لے کر آیا، یضاعف لها العذاب، ڈبل دیں گے عذاب ضعفین. آئے تطہیر مقام مداح میں دھیان میں رکھیے گا، ہم 2 برابر دیں گے عذاب، اس لیے کہ آپ کی نسبت ہے. رمضان میں بغیر کسی عذر شریع کے روزہ کھا لینا اس کا ایک الگ جرم ہے، باہر جا کے رمضان کا مذاق اڑانا اور باہر جا کے کھانا اس کا الگ جرم ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یاد رکھیے اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تکلف نہیں کرتے. اللہ نبی کے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ خود نبی کے ساتھ نہیں کرتا. اللہ نے کہا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، سورہ ہود میں کہا ہے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہیں ہو جائیے گا. اللہ تو بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور آپ میں سے جو اللہ کی اطاعت گزار ہے اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرتی ہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو اللہ عادل ہے، اجر بھی 2 برابر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، رزق کریم عطا کریں گے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن، یہ بار بار اس کو ذہن میں رکھیے گا، کأحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ان اتقیتن، اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، اگر ولایت تقوی نہیں ہے یہاں پر، اگر تقوی اختیار کیا، اگر کے ساتھ ہے، تو فلا تخضعن بالقول، تو دیکھیں ایسا نہ کریں کہ نرمی کے ساتھ کوئی میٹھی بات کریں کسی سے، ایسے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ کتاب البخاری پڑھ رہا ہوں، نہ کتاب الکافی پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بعض فہرستیں ایسی ہیں مسلمانوں کے جو بڑی محترم ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں ایک طمع ہے کہ ہم خاص گاری کریں گے. اللہ اکبر. آپ ایسے نہیں بات کیجیے گا آرام آرام سے کہ جس کے دل میں مرض اس کے دل میں طمع آ جائے. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جھڑک کے بات کریں، بے عزتی کر کے بات کریں، اچھی طرح سے بات کریں بس. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں گھروں میں رہنا. اس سے زیادہ کس کلیئر حکم کی ضرورت ہے آپ کو مجھے بتائیے؟ اس سے زیادہ کس واضح حکم کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں من کن تو مولا فاضل مولا، واضح نہیں تھا، یہ واضح ہے یا نہیں؟ کیا کہنے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ واضح ہے یا نہیں ہے؟ گھروں میں رہیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی بہت ضروری حاجت نہیں ہے آپ گھروں سے باہر نہ جائیں، گھروں میں رہیے. یعنی اصل اولی یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں. سبحان اللہ. جیسے مثال کے طور پر اللہ یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، اصل اولی ہے کہ شراب حرام ہے. اب اگر کوئی مرنے کے قریب آ گیا، اس کا علاج ہی فقط مثلا فرض کیجئے کہ اس میں اور کہیں سے کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا، جان بچانے کے لیے واجب ہے، تو الگ بات ہے، یعنی خالی ایک ایکسپشن ہے، ورنہ اصل حکم کیا ہے؟ گھر میں رہیے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، انہیں یہ بہرحال دل میں کسک رہی کہ علی نے جب مجھے واپس بھیجوایا تو مجھے مردوں کے ساتھ بھیجوایا، 40 مرد تھے، اور جب وہاں پر پہنچے مدینہ میں تو ایک مرد تھا، باقی سب نے وہ لباس ایسا پہنا ہوا تھا اور نقاب ایسی ڈالی ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ساری مستورات تھیں. فقط محمد ابن ابی بکر جو ان کے محرم تھے وہ ایک ان کے ساتھ تھے، باقی کوئی بھی مرد علی ابن طالب نے ساتھ نہیں کیا تھا. میں ادباً دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ فکر رہی کہ میں واپس جا رہی ہوں تو کیوں مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا؟ جب تشریف لا رہی تھی ہزاروں مردوں کے ساتھ تو اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا کہ میں کن مردوں کے ساتھ تشریف لا رہی ہوں؟ ادباً پوچھ رہا ہوں. بغیر کسی مثال کے طور پر تعصب کس کو سوچے، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو پرانے جاہلیت کے کام اور روش اور طریقے ان کو نہیں اختیار کیجیے گا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیے گا. پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نہیں پھر
انما یرید اللہ لیذھب عنکن اللہم صلی اللہ ڈیسائڈ یور سیلف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمیر ہی بدل دی یہاں پر. لستن کاحد من النساء ان کنتن. کتنی میں نے آپ کو مثالیں دی. انما یرید اللہ لیذھب, اللہ کو کیا جاتے ہیں عنکن. یہاں بات کچھ اور لوگوں کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. پھر یہ آیت اور آگے بڑھ رہی ہے. اس کے بعد کی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. کنہ بن گیا کیا کیا محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. یہ وہ کیفیت ہے شاید اس وقت ہم اور آپ پہ جو طاری ہے, جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا کہ ھذا القرآن فاستنطقوہ. یہ جو قرآن ہے نا, اس سے درخواست کرو کہ یہ بولے تم سے. فاستنطقوہ, یہ قرآن صامت ہے لیکن اس سے درخواست کرو کہ یہ بولے, تو یہ بولے گا. اچھا, ایک دوست ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے 20 سال سے تعلق نہیں رکھا ہوا, اس کے بعد بات کرنا چاہیں گے, تو پہلی گفتگو میں کیا ویسے بولنے لگے گا؟ نہیں. رابطہ رکھیں گے تو بولے گا, بولے گا. تعلق رکھیں گے تو بولے گا. ایسے ہر ایک کے ساتھ نہیں بولے گا, ہر ایک کے ساتھ نہیں بولے گا قرآن. اس پہ کبھی اور بات کروں گا. آخری سوال یہاں پر ہے, یہ ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی مولانا صاحب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا کو کہیں اور رکھ دیتا, مطلب ہی کہیں اور ہوتا, تاکہ یہ کانٹیکٹ کی بات ہی نہیں آتی. یہ کیا بات ہے کہ اسی ترتیب میں رکھا گیا تو اس کے بعد سارا شبہ یہیں پر آ رہا ہے. یہ آیت کہیں اور ہوتی, وہ آیت کہیں اور ہوتی. نہ نہ نہ, ہونی یہی چاہیے, بالکل یہی ہونی چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی, فریقین نے لکھا ہوا ہے, حضور مکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, آتے ہیں, سیدنا السلام علیکم کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. حضور اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. اللہ نے اس آیت کو اس مقام پر رکھ کر سمجھایا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو رہی ہے وہ اور ہیں بظاہر دونوں نبی کے رشتہ دار, لیکن ایک گروہ وہ ہے جن کو ہم کہہ رہے ہیں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تم ایسے بات کرو, اور اگر تم نے دنیا کی زینت کی خواہش کی تو ہم اچھی طریقے سے رخصت کر دیں گے, اور اگر کوئی فاحشہ مبینہ لے کر آیا تو اسے 2 برابر عذاب دیں گے. اور ایک گروہ ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, نہیں خالی تطہیرا, جو طہارت کا حق ہے وہ دیں گے. اس کے بعد پاسبل نہیں کوئی اور درجہ. یہ وہ آیت ہے کہ جس سے استدلال کیا اہل بیت علیہ السلام نے. امیر المومنین نے فدق کے موقع پہ استدلال کیا اس آیت سے کہ آیت ہمارے لیے. فرمایا کہ تم اگر سیدہ کی گواہی کو جھٹلا رہے ہو تو آیت تطہیر کے خلاف گواہی کو جھٹلا رہے ہو. امیر المومنین نے شورا میں اس آیت کو پڑھا ہے, دوسری خلافت کے بعد شورا ہے, کمیٹی میں فیصلہ ہوگا کہ اب تیسری خلافت کس کے پاس جائے گی. اس میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت طلحہ ہیں, اس میں سعد بن ابی وقاص, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب یہ فیصلہ ہونا ہے. اس فیصلے میں امیر المومنین نے فقط ایک بات کہی تھی کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نازل ہوئی ہے؟
ہے تم میں سے کوئی ایسا؟ اس آیت سے استدلال کیا امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں. اس آیت سے استدلال کیا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں. اس آیت سے استدلال کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے بازار شام میں. ہاں اس آیت سے استدلال کیا امام رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں. کہیں ہم ہیں جب اس شامی نے بد کلامی کرنا چاہی کہ خدا نے ٹھیک کیا تمہارے ساتھ. کہ اچھا دیکھیں کوفی جاہل نہیں, کوفی بزدل ہے, شامی جاہل ہے. معاویہ کی حکومت پریکٹیکلی وہاں پر 40 سال رہی ہے. 20 سال کہتے ہیں نا, ایکچولی 40 سال ہے. گورنرشپ تو پہلے سے شروع ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد باقاعدہ حکومت ہے. کل ملا کر 40 سال, یعنی 2 نسلیں ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں شامید کے اہل بیت یہ ہیں, خاندان ابو سفیان ہے. یقین جانیے گا وہ شامی یہ سمجھتے ہیں, اور اس کی ریزن بڑی واضح ہے. اب ایک ایک جملے پہ جاتا ہوں تو میرا پھر اندر سے میرا اپنا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس پہ تفصیل پہ جاؤں گا تو 10-15 منٹ کو سمجھانے میں لگیں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں مختصر رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب اگر کسی کی 40 سال حکومت رہی ہے اور وہ قرآن وہاں پر شامیوں کو بتلانا چاہیں تو قرآن میں بدر کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیتیں ہیں. تو جب وہ ان کو بتلائیں گے تو کیا کہیں گے کہ رسول کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ میرا ہی باپ آیا تھا. احد کے بارے میں کیا بتلائیں گے؟ احد کی آیتیں ہیں یا نہیں؟ شجرہ ملونہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ کہیں گے کہ میرے خاندان کو کہا گیا ہے. شجرہ طیبہ کس کے خاندان کو کہا گیا ہے؟ تو بھائی وہ کیسے پڑھائیں گے وہاں پہ قرآن کو؟ اور اگر جو قرآن وہاں پڑھایا جائے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کی تفسیر کی, اس کی تشریح کی. سمجھ رہے بات؟ تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت تو یہی ہے. لہذا جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہ تو باقی سمجھ رہے ہیں. تو نے کہا کہ خدا نے اچھا کیا تمہارے ساتھ. کہا اچھا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں حافظ ہوں. لیکن وہ حافظ ہے بنی امیہ والا حافظ. بنی امیہ کے حافظان قرآن اور ہیں, بنی ہاشم کے محافظان قرآن اور ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, ایک بنی امیہ کا حافظ ایک بنی ہاشم کے محافظ سے پوچھ رہا ہے امام سجاد علیہ السلام کہ اچھا کیا تمہارے ساتھ خدا نے. امام نے کہا کہ کیا جانتا ہے قرآن کو؟ کہا حافظ ہوں. کہا آیت تطہیر پڑھی گی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. امام نے آیت پڑھی. کہاں ہی تو پڑھی میں نے, یہ تو رسول کے خاندان کے لیے. انہوں نے کیا بتلایا ہوا ہے کہ کون ہے رسول کا خاندان؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خاندان ہے, یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی. ارے آپ کے لیے؟ آپ ہے رسول کا خاندان؟ ہاں میں رسول کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں. اچھا آپ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ آئے مودت پڑھی ہوئی ہے کہ وہ تو رسول کے قربا کے لیے. کہ میں رسول کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں. وہاں پر وہ امون طعام علی حب مسکین و یتیم و اسیر. امام نے کہا یہ آیت پتہ تجھے؟ کہا یہ تو رسول کے گھر والوں نے روٹیاں دی تھی. کہا میری دادی فاطمہ زہرا نے دی تھی. اچھا اب اس کے لیے کھول رہا ہے جب محافظ قرآن نے قرآن سمجھانا شروع کیا. یہ قرآن ہے, اس سے درخواست کرو کہ بولے. ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ آپ, مولا حسین نے فرمایا ہے کم سے کم جو 10 آیتوں کو روزانہ پڑھے لم یکتب من الغافلین, اللہ اس سے غافلین میں نہیں لکھے گا. یہ بیر منیمم ہے. ایک حدیث ہے جس میں 500 آیتوں کا بیان ہے, پھر 400 آیتیں جو پڑھے, جو 300 آیتیں پڑھے, پھر جو 100 آیتیں پڑھے, پھر فرمایا کہ جو 50 آیتوں کو پڑھے, جو 40 آیتوں کو پڑھے, جو 30 آیتوں کو پڑھے, جو 20 آیتوں کو پڑھے, کیا کیا اجر اجر یہ ہوتے 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 فرمایا من قرأ, جو پڑھے 10 آیات فی کل یوم او لیلہ, دن و رات میں 10 آیتیں, لم یکتب من الغافلین. اللہ سبحانہ وتعالی will not write him as ignorant. 10 مشکل کام تو نہیں ہے. 10 رکھیں ولایت اہل بیت کے ساتھ. درخواست کریں علی سے کہ یہ بولے. ناطق سے درخواست کریں گے تو حامد سے بلوائیں گے. وہ اس کی تشریح کبھی اور صحیح. عزیزوں ایام وہ ہیں کہ اہل بیت کا قافلہ زندان میں ہے. سکینہ زندان میں ہے, تماچے کھا چکی ہیں, کانوں سے لہو جاری ہے, زندان کا کوپ اندھیرا ہے. حسین کی بہنیں زندان میں اور سروں پہ چادریں نہیں ہیں. ایک یہ کھول دیجئے گا یہاں پر نا, تاکہ ہم تعلق آپ ایک دوسرے سے بنا سکیں. تو خواہر امام حسین بی بی زینب شریکۃ الحسین,
اب منزل وہ آ گئی کہ بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. اس لیے بیوی فرماتی ہیں کہ آنے والی غذا اتنی قلیل ہے کہ جسم و جان کے تعلق کے لیے یا بچے کھا سکتے ہیں. جب سید سجاد علیہ السلام نے پوچھا پھوپھی اماں آپ کو تو میں نے کبھی نماز جب بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, زندان شام میں کیفیت ہو گئی ہے. کہ بیٹا سجاد آنے والی غذا اتنی قلیل ہے کہ یا تو بچے مر جائیں گے, لہٰذا میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں. کئی دن ہو گئے زینب نے فقط وہ گھونٹ پانی کہ جس سے زندگی رہ سکے وہ پیا ہے, بس کھانا نہیں کھایا. آپ بھوکے پیاسے تھے. زینب کتنی بھوکی پیاسی تھی کوئی نہیں جانتا, خدا کی قسم. یہ جملہ ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کہ علی کی بیٹی ہو, حسین کی بہن ہو, اور اللہ جانے کب تک بھوکی پیاسی رہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ. پیاسی بھی مسلسل رہی اور بھوکی تو اس سے بھی زیادہ رہی, اس لیے کہ تام تھا ہی نہیں, تام تھا ہی نہیں. اب وہ ایام ہے. اتنے میں یزید کی بیوی نے کہا کہ میں قیدیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں زندہ. قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی, دختر فاطمہ غیرت سے موہی جاتی ہے. یزید کی بیوی نے خواب دیکھا تھا اور اس نے دیکھا کہ جہاں ایک کٹا ہوا سر رکھا ہے نا, وہاں ایک بیوی بار بار اترتی ہے. کتاب بحور الغمہ میں روایت موجود ہے کہ وہ بار بار اترتی ہے ایک بیوی اور کہتی ہیں کہ یا ولدی یا ولدی, اے میرے لال, قتلوک ومن شرب الماء منعوک, تجھے قتل تو کیا ہے پانی بھی نہیں دیا تجھے. دیکھو پیاس کو یاد کرنا سیدہ کی تمنا ہے, بار بار یاد کیا کرو حسین کی پیاس کو. اس لیے جب ایام ازا کم سے کم 40 تک جو نا جب پانی دیکھو تو کہو السلام علیکم اپنا رسول اللہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم اپنا فاطمہ الزہرا. پانی کو دیکھ کر سلام کرو امام حسین علیہ السلام کو. تو اور اس نے دیکھا کہ ایک سفید ابر ہے کہ جس پر کچھ بیویاں نازل ہو رہی ہیں اور وہ سب اس کٹے ہوئے سر کے گرد بیٹھ کر حلقہ بنا کر روتی ہیں, ماتم کرتی رہتی ہیں, ماتم کرتی رہتی ہیں. زبان حال اگر پڑھوں تو گویا سیدہ اس سر کو لے کر اس مقام کو چومتی ہیں جہاں یزید چھڑی مارا کرتا ہے. کچھ ملائکہ بھی اترتے ہیں اور حسین کی خدمت میں سلام کرتے ہیں, عرض ادب بجا لاتے ہیں. اس نے خواب دیکھا تو اپنی خادماؤں سے کہا کہ لگتا ہے کوئی بہت معزز قیدی آئے ہوئے ہیں, یہ کوئی بہت معزز قیدی ہیں, کل انتظام کرو تو ہم فاخرانہ لباس پہن کر, زربت لباس پہن کر, بادشاہ کی بیوی ہے نا, تو ہم جائیں گے قید خانے میں ان سے ملیں گے. اور مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا مرثیہ لکھا, جو کچھ مرثیہ میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو بعض خادماؤں نے کرسی لی یزید کی بیوی کے لیے, تاکہ بادشاہ کی بیوی ہے تو کرسی پر ادب احترام سے بیٹھے گی. باقی علی و فاطمہ کی بیٹیاں تو زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں نا. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے, حرم شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے. دختر, یہ 2 مصرے میرے کلیجے کو کاٹ دیتے ہیں. دختر فاطمہ روح پوشی کی تدبیر میں ہے. لیکن کوئی چھپ کیسے سکتا ہے؟ دختر فاطمہ روح پوشی کی تدبیر میں ہے. چھپنا چاہتی ہیں, کہتی ہے جاؤں کہاں, پاؤں تو زنجیر میں. ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی. اب یہ ہند آ رہی کیوں؟ اس لیے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہند وہ عورت ہے کہ جسے ایک کنیز تھی, امام حسین نے لے کے جسے آزاد کیا تھا, تو امام حسین کا ایک احسان ہے اس پر. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ گویا سوچ رہی ہیں کہ اگر یہ آ کر احسان کرے گی ہم پر, یزید کی بیوی حسین کی بہنوں پر احسان کرے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا. تو جیسے وہ پہنچی تو دیکھا کہ ایک جوان ہے لیکن بڑا خستہ طور اور لاغر نظر آتا ہے, وہ زندان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. دبیر نے لکھا ہے منہ پہ سیلی کے نشان, پشت پہ دروں کے نشان. اس کو سمجھنا اور پڑھنا میرے لیے بڑا سخت تھا. ہمیشہ سنا ہے کہ سکینہ نے تماچے کھائے. منہ پہ سیلی کے نشان, پشت پہ دروں کے نشان. ثاقبہ زنجیر میں تھراتی ہے, استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. تو اس نے آ کے یہ پوچھا کہ کیا غم کیا ہے, مرض کیا ہے؟ کا بے پدری. کا دوا کیا ہے؟ کا نوحہ گری. نوحہ گری. کا رہتے کاؤں کا در بدری. گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری.
سناؤں گا، مرثیہ پورا سنا بھی چکا ہوں پہلے کبھی، میں تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. اور جب کچھ پوچھا زخموں کے بارے میں تو کیا لفظ لکھا ہے دبیر نے، کیا شرمانے لگے اور پشت پر تازیانوں کے نشان دکھلانے لگے. یہ بڑی آگے دیکھا کہ کچھ قیدن بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے لیے کرسی لگا دی گئی. یزیدی فوج کے سپاہی آ کر بیویوں سے کہتے ہیں بادشاہ کی بیوی آئی ہے، احترام کرو، تعظیم کرو، جواب دو اسے جو پوچھ رہی ہے. تو پوچھا اتنے کہ کس جگہ سے ہیں آپ؟ کہا مدینہ تو رسول سے. اچھا مدینہ سے؟ کرسی سے ہو کے زمین پہ بیٹھ گئی. مدینہ سے قیدی آئے ہیں، نیچے زمین پہ بیٹھ گئی. بی بی زینب نے پوچھا کہ تم زمین پہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا حسین کے شہر کے قیدی ہیں، مدینہ تو رسول کے قیدی ہیں، میری کو مجال ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھوں ان کے سامنے؟ نیچے بیٹھ گئی. کہا اچھا تم مدینہ سے آئے ہو نا، تو مجھے ایک سوال کیا اس نے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ علی کے گھر کے کیا حالات ہیں. بی بی زینب نے کہا کہ جب ہم مدینہ سے چلے تھے تو علی کے گھر پہ قفل لگا ہوا، ویران ہے علی کا گھر. اچھا علی کا گھر ویران ہے، تو یہ بتاؤ کہ حسین کے کیا حالات ہیں. حسین کی بہن زینب کیسی ہیں مجھے بتلاؤ ذرا، میں ان کے پاس رہی ہوں تو مجھے بتلاؤ. اب جیسے ہی شہیدوں کے نام آئے تو بیویوں نے گریا شروع کیا، ایک بچی نے گریا شروع کیا. دل میں خیال آیا کہ مدینہ سے آئے ہیں، جب سے چلے ہیں تو علی کے گھر پہ قفل ہے، یہ روتے کیوں ہیں حسین کے نام پر. بیت لکھا ہے دبیر نے کہ وہ سوچ رہی ہے اپنے دل میں کہ قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی. یہ کون سی بیوی، مجھے کوئی زینب لگ رہی ہے کوئی کلثوم سلام اللہ علیہما، یہ کیا ہے. اے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہا کہ اچھا بتلاؤ تو صحیح کہ حسین کی کیا خبر ہے. بی بی نے کہا کہ وہ کٹا سر جو تشت میں رکھا ہوا ہے تیرے شوہر کے سامنے، جس پر وہ چھڑی مار رہا ہے، وہ حسین کا کٹا ہوا سر. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا تو پھر آپ وہی ہیں کہ جو میں سوچ رہی. آگے فکرہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ایران کی شہزادی بانو علی اصغر کی ماں یہ بھی یہیں پر ہے. تو دل میں خیال آیا، شاید خبر پہنچی ہوگی نا کہ حسین کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، بڑا ننھا سا. تو دل میں خیال آیا کہ اچھا حسین مارے گئے، عباس مارے گئے ہوں گے، اکبر مارے گئے، اصغر تو نہیں مارے گئے ہوں گے نا. لکھا ہے دبیر نے کہ گویا خواہش کی ہند نے کہ اگر کہیں پر اصغر ہے، علی جس کا نام ہے، اگر کہیں پر ہے تو میری گود میں دو، میں اسے پیار کروں. خون اگلتے ہوئے دودھ اگلتے ہوئے، یا اللہ، دنیا سے ستارے اصغر. یہ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ نے کہا. اب اس نے کہا کہ یہ نبی کی مستورات یہاں پر ہیں، لہٰذا اٹھی. آخری جملہ آپ رو چکے. اٹھی اور بے اختیار، جیسے ہوتا ہے نا شدت غم میں، اپنی چادر کو چھوڑتے ہوئے دوڑی دربار میں اور جا کر کہا وہ یزید بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کی بہنیں تیری قید میں. یزید آگے بڑھا، ایک چادر تھی اس کے پاس، اپنی بیوی کے سر پر ڈالی. بس جو سادات کرام ہیں ان کے لیے رونے کے لیے کافی ہے. بس اس نے کہا دیکھو یہ دربار ایسا نہیں ہے کہ تم کھلے سر یہاں پر آؤ. یزید کی بیوی نے کہا ارے تو میرے سر پر بغیر چادر کے مجھے دربار میں دیکھ نہیں سکتا. جس نے مجھے پردہ سکھایا ہے حسین کی بہن ہے، وہ بے مغنا چادر کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہو کر آ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. عجب مصائب ہے یہ زندان کے جو مصائب ہیں. بس آپ نے گریہ کر لیا، دعا کا موقع ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل بیت الاسلام کی مظلومیت کا صدقہ، میں کہتا ہوں اس بچی کے اس وقت کا صدقہ کہ جب بچی نے پوچھا کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، پوچھا تھا نا، کہا اے سکینہ صبح کا وقت، زندان شام میں چھت نہیں تھی نا،
شدید گرمی میں جھلستے بھی رہے حسین کے بچے، شدید سردی میں ہائے ہائے کانپتے بھی رہے، چھوٹے چھوٹے بچے. تو جب پرندے آتے ہیں، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ صبح کا وقت ہے، یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. شام کو پھر پرندے ایک ساتھ نظر آتے ہیں، بھیا آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی شام کا وقت اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اور سکینہ ایک سوال پوچھ لیتی ہے، اے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ سجاد ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، رہائی ملے گی، ہم جائیں گے مدینہ. سکینہ سے کیسے کہیں کہ تجھے قیامت تک کے لیے اسے زندان میں رہنا؟ سکینہ سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ تجھے رہائی ملے گی. اس بچی کو کبھی رہائی ملی ہی نا، قبر بھی زندان میں بن گئی، غسل بھی زندان میں، کفن بھی زندان، اس کا خوب بڑا کرتا اس کے بدن سے جدا گئی، غسالہ فریاد کرتے ہوئے. پروردگار تجھے اس لمحے اور مصائب کا واسطہ ہے، بس ہر مومن کے دل سے ہم و غم کو دور فرما دے، اہل بیت کی قربت عطا فرما، ولایت عطا فرما، عزاداری قبول فرما، نسلوں میں جاری و ساری فرما. یا حسین یا حسین یا حسین یا